سفر شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، مسافر اپنی منزل طے کرتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ سفر بند نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب شروع کر دینا، مدرسے میں پڑھائی شروع کر دینا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کو آخر تک پہنچا جائے، منزل تک پہنچ کر ہی دم لینا ہے انشاءاللہ۔ درمیان میں چاہے کیسے بھی حالات ہوں اور کتنی بھی مشکلات ہوں، لیکن طالب علم کا سفر بند نہیں ہونا چاہیے، سفر جاری رہنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے ہم اس سفر کو بند نہیں کریں گے۔ اس یقین کے ساتھ اگر سفر کرو گے یا ہم سفر کریں گے تب جا کر ہم کامیاب ہوں گے۔ سفر شروع کر دینا اور پھر بیچ میں ہی روک دینا، یہ سب سے بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ مجھے یاد آیا کہ قطب العالم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں پڑھتے تھے، ان کا وطن بھی کانپور ہی تھا، تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا پڑھنے کے دوران ہی، اور گھر میں 5 عورتیں تھیں جن کی کفالت ان کے ذمے آ گئی۔ ایک ہی بچہ، ایک ہی لڑکا مرد، مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ۔ 2-4 دن تو گھسیٹتے رہے، کسی طرح مدرسے میں جاتے رہے، پڑھتے رہے، لیکن آخر 5 خواتین اور اپنا خرچ کیسے ہوتا پورا؟ مجبوراً انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب پڑھائی جاری رکھنا مشکل ہے، پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک دن نہیں گئے پڑھنے کے لیے۔ جس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اس مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو چہرہ اترا ہوا تھا، اور ایک بزرگ اس مسجد میں تھے، بڑے عالم بھی تھے، اللہ والے تھے، ان سے عقیدت بھی تھی، ان کو ملتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو ظہر کی نماز تو ہر طالب علم مدرسے میں پڑھتا ہے، تو دیکھا کہ ظہر کی نماز محلے کی مسجد میں یہ لڑکا کیوں آج پڑھ رہا ہے، مدرسے میں ہی کیا لگتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے ان کو